کھیلنے کے لیے ٹاس کیا جاتا ہے. جس سکے سے ٹاس کرتے ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ وہ ہوتا ہے کہ جس نے جو چوائس کیا ہے وہ آ گیا تو وہ جیت گیا، اور اس کا دوسرا رخ وہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے پسند نہیں کیا تو وہ ہار جاتا. ماہرین نفسیات کہتے ہیں انسان جب کچھ پانے کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ اس رخ پر چلا جاتا ہے جو ٹاس کے اس سکے کی طرح ہوتا ہے جس کو اس نے پسند کیا. تو آدمی محنت کرتا ہے اور اس محنت کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ آگے بڑھ بھی جاتا ہے تو ٹاس کے اس سکے کی طرح ہے جس کو اس نے پسند کیا اور اس ٹاس کے اندر وہ آ بھی ہے. آج کے اس مقابلے کے اندر انہوں نے محنت کی اور اس سکے کے رخ پر آ گئے کہ ان کے ممتحنین نے ان کی محنت کو بارآور کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس سکے سے ٹاس ہو رہا ہے دوسرا رخ جو نہیں آیا ہے تو اسی سکے کے اندر کیا الگ ہے، اسی سکے کے اندر ہے. لہذا ہارنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس سکے میں دونوں رخ ہیں. وہ رخ بھی ہے جس کو پسند کر کے وہ فاتح بن گئے اور وہ رخ بھی ہے کہ وہ اس کی پسندیدگی کے اندر آیا نہیں، وہ نیچے رہ گیا ہے اسی سکے کے اندر. اس مثال کو دینے کا میرا مقصد یہ ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اتفاقی طور پر میرے دماغ میں ایک بات ڈالی. میں سوچ رہا ہوں کہ الحمدللہ آواز دور تک جائے گی بھی اور جا بھی رہی ہوگی. تو آج کی اس نشست سے ہم اپنی ذات کو بھی اور ہمارے جتنے احباب اور بچے بیٹھے ہیں اوپر خواتین ہیں ان کو بھی اور بعد میں جو اس کو دیکھے ایک سبق دیں. شاید کہ ہمارے سبق سے کسی کا ذہن مثبت بن جائے، منفی نہیں مثبت بن جائے. جس کا ذہن مثبت بن جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے برا سوچتا ہے نہ کسی اور کے لیے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ابھی جیسے الیکشن ہو، ایک چھوٹی سی مثال ہے اور تازہ گزری ہے. جیتنے والے ایسا جشن مناتے ہیں کہ ہارنے والوں کی عزتیں اتار دیتے ہیں. پھر ہارنے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہارنے والوں کو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں کیا جاتا. آج دل میں بات آئی کہ ٹاس کے سکے کے دو رخ بنا دیں، جیتنے والا بھی اسی ٹاس کے سکے میں ہو اور ہارنے والا بھی اسی ٹاس کے سکے میں ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ تاکہ ہارنے والوں کا دل بھی چھوٹا نہ ہو اور جنہوں نے محنت کی سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے اور ان کو مزید محنت کی توفیق بھی دے. اور اس کے ساتھ تیسری بات کہ جو ہارنے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے دل سب سے بڑے ہو جائیں. اس سکے کے دو رخ پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جن بچوں نے تلاوت قرآن کریم میں حصہ لیا وہ سارے یہاں سے اوپر آ جائیں، سارے کے سارے. یہاں لائن سے بنے ہو جائیں. آج جو کرنے کا کام ہے جو کر رہا ہوں ان میں جیتنے والوں کو انعام وہ دیں گے جو ہارے. کیا خیال ہے تو اسی ٹاس کے سکے میں نا یہ الگ ہو گئے. اب میں نام لوں گا
تو باقی تین، پہلے ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، چوتھا رہ جائے گا تو بیچارہ خاموشی سے دعائیں لیتا ہوا چلا جائے. یہ میں نے جملہ ایسے نہیں کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں تفصیلی بات نہیں کرتا، جب مال غنیمت تقسیم کیا تو کچھ لوگوں کے چہرے کے آثار ایسے بنے کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جن کو میں نے مال دیا ہے وہ تو مال لے کر گئے، جن کو نہیں دیا وہ محمد رسول اللہ کو لے کر گئے. تو جو ہارنے والا جس کا نام نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں لے کر کے جائے گا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیاب دے. جس کا نام وہ آگے آئے باقی تینوں مل کر کے اس کو انعام دیں گے انشاءاللہ. تلاوت میں اول پوزیشن ہے، نام لے لوں، پکی بات ہے، محمد عبد الاحد. آگے تینوں مل کر کے نام تینوں مل کر دو پوزیشن ہے، محمد عمیر اور دو پوزیشن ہے ظاہر شاہ کے بیٹے عبد الرحمان. تلاوت والوں کے بعد اب آ جائیں نعت میں حصہ لینے والے. ایک ہی سکے کے دونوں رخ آج انشاءاللہ جمع ہے. اللہ کرے ان بچوں کی اس کاوش سے جو ہم ان بچوں سے کروا رہے ہیں، ہم بڑوں کو اور سننے والوں کو ایک اچھا حوصلہ، ایک اچھا فیصلہ اور مستقبل کے اندر ایک اچھے کام کرنے کی صلاحیت اللہ ہمیں دے. یہ میں نے کام کیوں کیا؟ آپ گوگل سرچ کریں، شمالی کوریا کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، شمالی کوریا، اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ شمالی کوریا کے لوگ جب عالمی چیمپئن مقابلوں کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے مقابلے میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. شمالی کوریا کی حکومت کیا کرتی ہے؟ ہارنے والوں کو سزائیں دیتی ہے. میں ایک سزا سناتا ہوں. وہ کیا کرتی ہے؟ کوئلے کی جو کان کھودتے ہیں نا، کوئلہ کھود کے نکالتے ہیں، ان ہارنے والوں کو چاہے کسی بھی گیم کے اندر ہارا اس کوئلے کی کان میں لگا دیتے ہیں، جاؤ اپنا منہ یہاں پر کالا کرو، کیوں ہار کے آئے. ہم انشاءاللہ ہارنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. آج ہم نے اوپر اسٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے، انشاءاللہ اللہ ترقیوں کے منازل پر سب کو لے کر جائیں گے. کیا خیال ہے؟ نعت کے اندر اول پوزیشن حاصل کی ہے، دل تو کرتا ہے کہ اس کے والد کو بھی بلاؤ. آ جائے محمد یوسف ول محمد ادریس. آ جائے آ جائے. اتفاق دیکھو اس بچے کے والد بھی موجود ہے یہاں پر. سارے ہارنے والے مل کر کے اول پوزیشن والے کو انعام دیں گے. نام لیتے جاؤ، نیچے لیتے جاؤ. دو پوزیشن حاصل کی ہے، نام لو کیا خیال ہے؟ سیف اللہ. 100 پوزیشن حاصل کی ہے چلو تقریر کے اندر سارے تقریر والے بچے جنہوں نے تقریر میں حصہ لیا اوپر آ جائے. چلو جی اول پوزیشن لکھی ہے سید صدیق اللہ. دو پوزیشن لی ہے
یاسر رضا، ابھی سے پورا ٹکا دیا ہے، کتنی بڑی بات میں نے کر دی. اور اتفاق یہ ہے کہ جس نے سوم پوزیشن لی ہے اس کی ابا بھی موجود ہے. بلاؤں کہ نہیں بلاؤں؟ آ جائے حسن بھائی. اگلا مرحلہ ہے سیرت کوئز کا. اس کے اول دوم سوم اس پوزیشن کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وہ سن لیں. ماشاءاللہ سیرت کوئز کے مقابلے میں بچوں نے اور بچیوں نے بہت اچھی تیاری کی. اتفاق ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ محنت کے باوجود کبھی کبھی کوئی جواب دماغ سے نکل جاتا ہے، تو کبھی تو جواب نہ آنے کی وجہ سے نمبرات کم آ جاتے ہیں، اور کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بہت سالوں کی محنت جو ہے برابر ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر ہم نے جن کے نمبرات برابر تھے، ہم نے یہ فیصلہ قدرت پہ چھوڑا، اور قدرت پہ چھوڑنے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ شروع میں دیا تھا، اب وہ ختم ہو گیا، لیکن دل کی تسلی کے لیے دنیا میں اپنی رائٹ ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن اندازی. سیرت کوئز کے اندر جنہوں نے اول پوزیشن لی ہے انہوں نے اپنی محنت سے لی ہے، وہ قرآن اندازی میں نہیں ہے. لیکن دو اور سوم جو گروپ تھا ان کے نمبرات برابر تھے، تو قرآن اندازی اس لیے کی گئی کہ دوسرے نمبر پہ کس کو لائیں اور تیسرے نمبر پر کس کو لائیں. محنت تو ان کی بھی تھی. اب یہ بچے اور بچیاں بہت زیادہ ہیں، یہاں سکے کے رخ کو تبدیل کرنا پڑے گا. لہذا اس مقابلے کے انعام کے لیے اس سیرت کوئز کے روح روا مولانا اظہر کریم صاحب اور آج کی اس ہماری محفل کے بزرگ ہمارے جناب احمد صاحب اوپر تشریف لائے اور ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے انعام دے دیں. اس وقت ہی نظر میں ان کے علاوہ کوئی بزرگ نظر نہیں آ رہا. ایک بزرگ ہے مگر وہ فوٹو اسٹیٹ ہے. ہم تو اوریجنل سے کام کرنے والے، فوٹو اسٹیٹ کی کیا کرنا ہے. اول پوزیشن لی ہے حفصہ اور مریم سلیم. حفصہ اور مریم سلیم یہ اول اپنی محنت سے آئی ہیں. سارے سوالوں کے جواب ماشاءاللہ ان بچیوں نے بہت اچھے دیے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. دو پوزیشن لی ہے بی بی ذاکرہ اور ایشل، یہ دوسرے نمبر پر قرآن اندازی سے آئی ہیں. مقابلہ انہوں نے بھی اچھا کیا ہے، سوالوں کے جوابات مکمل نہیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر آنے والی جوڑی نام لو بچوں میں سے یا نہیں لو، اور میں اور بلال. جو لوگ آج ہماری اس محفل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے وقت سے کچھ وقت نکالا. اور وہ بچے جو انعام نہ پا سکے، میں نے شروع میں بتا دیا سکے کے دو رخ تھے، ہیں ایک ہی سکے میں، الگ نہیں. اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آئندہ کے لیے تیاری کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. آج نہیں تو کل فاتح بنیں گے انشاءاللہ، کل نہیں پرسوں بنیں گے فاتح انشاءاللہ. اور ابھی سے تیاری کوشش کریں، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں تلاوت کے لیے، تقریر کے لیے اور نعت ہم کے لیے. اس میں بچے کم تھے ماشاءاللہ، سیرت کے اندر بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہوئے ماشاءاللہ بچوں نے خود اور بچیوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اس میں جذبہ دکھایا، محنت بھی کی.
اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آج کی ہماری جو نشست ہے اس کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے لیے ہم نے چھوٹی چھوٹی کاوشیں کی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو سیکھنے سکھانے کا کسی کو ایک راستہ مل جائے۔ جو کوششیں کی ہیں، جس نے کی اور جو ہوئی ہیں، سب کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔